السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ دیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 8 اور 9 اپریل کے درمیان مکمل سورج گرہن ہوگا جو پاکستان میں رات ہونے کے سبب دکھائی نہیں دے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سال کے پہلے سورج گرہن کا آغاز 8 اپریل کی رات کو ہوگا۔ سورج گرہن کا مشاہدہ پاکستان میں نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ اس وقت پاکستان میں رات ہوگی، البتہ مغربی یورپ، جنوبی امریکہ اور اٹلانٹک سمیت دیگر کئی مقامات پر سورج گرہن دکھائی دے گا۔ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 8:42 پر ہوگا، جبکہ 11:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا اور تقریباً 4 منٹ تک زمین پر مکمل طور پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اس سورج گرہن کا اختتام پاکستانی وقت کے مطابق رات 1:52 پر ہوگا۔ یوں تو یہ سورج گرہن پاکستان میں دکھائی نہیں دے گا، لیکن اسے مختلف پلیٹ فارم سے آن لائن دیکھا جا سکے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورج گرہن جانوروں کے بیہیویئرز پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور کئی جانور سورج گرہن کے دوران آخر کیوں عجیب و غریب حرکتیں کرتے پائے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت سے ریسرچ پیپر کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورج گرہن کی وجہ سے جانوروں کے رویوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلا سائنس ریسرچ پیپر میساچیوسیٹس میں 8 اکتوبر 1934 کو منظر عام پر آیا، جسے سائنسی کمیونٹی کے سامنے 13 فروری 1935 کو پیش کیا گیا، جس کا عنوان تھا Observations on the Behavior of Animals During the Total Solar Eclipse of August 31, 1932۔ اس ریسرچ پیپر میں لکھا ہوا تھا کہ اگست 1932 کے سورج گرہن کے دوران جیسے ہی اندھیرا چھایا تو بہت سارے کاکروچ اپنی بلوں سے باہر نکل آئے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی ممکنہ وجہ یہ تھی کہ کاکروچ اکثر رات کے دوران ہی باہر نکلتے ہیں، تو شاید انہیں لگا کہ رات ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے بلوں سے باہر آ گئے۔ ریسرچ پیپر میں یہ بھی لکھا گیا کہ سورج گرہن کے دوران شہد کی مکھیوں کا مشاہدہ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ بھی ایک دوسرے سے عجیب و غریب طرح سے پیش آ رہی تھیں۔ ان کے بیہیویئر سے لگتا تھا کہ یہ کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہے اور یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ اس ریسرچ پیپر کے شائع ہونے سے پہلے 1851 میں ہونے والے مکمل سورج گرہن کے دوران سویڈن میں دیکھا گیا کہ چیونٹیوں کی کئی اقسام سورج گرہن کے دوران جہاں کہیں بھی موجود تھیں وہیں رک گئیں اور سورج گرہن کے ختم ہونے پر پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ ریسرچ کہیں بھی پبلش نہیں ہو سکی اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ سورج گرہن کے دوران چیونٹیوں نے اس طرح کیوں ریاکٹ کیا۔ سورج گرہن کے دوران جانوروں کے اس عجیب و غریب برتاؤ کو سمجھنے کے لیے گزشتہ کچھ دہائیوں میں کی گئی ریسرچ دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ اس ریسرچ کی بنیاد نہ صرف بہت زیادہ مشاہدات پر ہے بلکہ سائنسدانوں کے پاس باقاعدہ طور پر ان مشاہدات کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ سن 1986 میں دنیا میں بندروں کی ایک خاص قسم چمپینزیوں پر ریسرچ کرنے والی خاتون سائنسدان جین گوڈیل نے یہ مشاہدہ کیا کہ سورج گرہن کے دوران چمپینزیز بندروں نے عجیب و غریب طرح کا رد عمل دکھایا۔ ان کے مطابق سورج گرہن کے دوران بندروں کی اس قسم نے آسمان کی طرف دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، جیسے وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آسمان کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ جین گوڈیل دنیا بھر میں چمپینزیوں کے بیہیویئر کو سمجھنے میں سب سے زیادہ قابل سائنسدان ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے گزشتہ 60 سال بندروں کی اس قسم کو سمجھنے میں گزار دیے ہیں۔ جہاں چمپینزیوں نے سورج کو دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا، وہیں بندروں کی ایک اور قسم بیبونز کو بھی پریشانی کا شکار دیکھا گیا۔ نارتھ امریکہ کے ایک ملک میکسیکو میں 1991 میں وزٹس پر ہوئی ایک ریسرچ میں دیکھا گیا کہ سورج گرہن کے دوران وزٹس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کا اس طرح ریئیکٹ کرنا سائنسدانوں کی سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ عام طور پر یہ رات کے وقت بھی اپنی آنکھیں کم ہی بند کرتے ہیں۔ چائنا میں 2009 میں ہونے والی اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ سورج گرہن کے دوران بہت سے پرندوں کے بولنے اور چہچہانے کی آوازوں میں فرق پایا گیا اور ان کی آوازیں سورج گرہن سے پہلے کبھی سننے کو نہیں ملی۔ آوازوں میں آنے والے بدلاؤ کے ساتھ ان پرندوں کے رویوں میں بھی واضح فرق محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دسمبر 1994 میں مکڑیوں پر پبلش ہونے والی ریسرچ میں دیکھا گیا کہ مکڑیوں کی ایک خاص قسم ویونگ سپائڈرز نے سورج گرہن کے دوران عجیب طرح کا برتاؤ پیش کیا۔ اس قسم کی کچھ مکڑیوں نے تو شکار کرنے کے لیے بنائے گئے اپنے ہی جال کی شکل تبدیل کرنا شروع کر دی، جبکہ باقی کچھ مکڑیوں کو اپنے ہی جال کو توڑتے اور تباہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ سائنسدان فی الحال تک نہیں جان سکے کہ سورج گرہن کے دوران مکڑیوں نے آخر کیوں اس طرح کا برتاؤ کیا۔ سن 2017 میں نارتھ امریکہ میں ہونے والے سورج گرہن کے دوران جانوروں کی بہت سی اسپیشیز کے بیہیویئر کو دیکھا گیا
اور سن 2020 میں اس حوالے سے ایک پیپر پبلش ہوا جس کی بنیاد جانوروں کی بہت سی اقسام کے مشاہدات پر تھی۔ یہ اسٹڈی ابھی بھی جاری ہے اور سائنسدان اب بھی بہت سے جانوروں کے رویوں کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہے کہ سورج گرہن کے دوران آخر جانور حیران کن حد تک عجیب و غریب طرح سے برتاؤ کیوں کرتے ہیں۔ اس اسٹڈی میں کولمبیا میں موجود ایک چڑیا گھر ریور بینک زو میں جانوروں کی تقریباً 15 اسپیشیز کے بیہیویئر کا مطالعہ کیا گیا۔ جانوروں کی ان اقسام نے سورج گرہن کے دوران بنیادی طور پر 3 طرح کے رد عمل کا اظہار کیا۔ جانوروں کی ان 15 اقسام میں سے چند ایک نے، جن میں زیادہ تر پرندے جیسا کہ طوطے اور لوریکٹ برڈ شامل تھے، اس طرح برتاؤ کیا جیسے رات ہو گئی ہو، جبکہ جانوروں کی زیادہ تر اقسام ایسی تھیں جن میں تشویش، غصہ اور بے چینی پائی گئی، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر اسپیشیز زرافہ ہے۔ جانوروں کی چند ایک اقسام ایسی بھی تھیں جنہیں اس بدلاؤ سے کوئی فرق نہیں پڑا، جیسا کہ ریچھ کی ایک خاص قسم، گریزلی بیئر وغیرہ۔ جانوروں کی وہ اسپیشیز جو سورج گرہن کے دوران بالکل نارمل رہیں، ان میں زیادہ تر میملز شامل تھے، لیکن حیران کن طور پر کچھ جانور ایسے بھی تھے جن کا رد عمل سمجھ سے باہر تھا۔ ان جانوروں نے ان میں سے کسی ایک طریقے سے بھی اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جیسا کہ کچھووں کی ایک خاص قسم گیلاپاگوس ٹورٹوائز کے سبھی کچھووں کو 2017 میں ہونے والے سورج گرہن کے دوران ایک دوسرے سے ملاپ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ جیسے ہی سورج گرہن ختم ہوا تو ان کچھووں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے اپنے راستے چل دیے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ اب تک کا سب سے حیران کن رد عمل تھا اور سائنسدان آج تک اس کی وجہ معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ آخر کچھووں کی اس قسم نے ایسا کیوں کیا۔ اس ریسرچ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ چڑیا گھر میں موجود جانوروں کا رد عمل گھروں میں موجود پالتو جانوروں سے قدرے مختلف تھا، لیکن جانوروں کی جتنی بھی اقسام کا مشاہدہ کیا گیا، ان میں سے تقریباً 75% اقسام ایسی تھیں جنہوں نے نائٹ ٹائم بیہیویئر کا اظہار کیا، یعنی سورج گرہن کے دوران ان جانوروں نے اس طرح ریاکٹ کیا جیسے رات ہو گئی ہو، جبکہ دوسرا بڑا رسپانس بے چینی، تشویش اور خوف کا اظہار تھا۔ سورج گرہن کے دوران ریپٹائلز کا رد عمل بھی خاصا دلچسپ تھا۔ سورج گرہن کے دوران کوموڈو ڈریگنز کو بہت زیادہ ایکٹیو دیکھا گیا۔ یوں تو یہ ریپٹائل بالکل انیکٹیو تالاب کے گرد دھوپ میں آرام کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی سورج گرہن کی وجہ سے اندھیرا چھایا تو انہوں نے پانی میں داخل ہو کر بہت تیزی سے ادھر ادھر حرکت کرنا شروع کر دی۔ ان میں بے چینی، خوف اور غصے کا عنصر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ حیران کن طور پر سورج گرہن کے ختم ہونے کے بعد یہ جانور پانی سے باہر آئے اور تالاب کے کنارے پھر سے آرام کرنے لگے۔ جانوروں کے رد عمل کی وسیع رینج کو دیکھتے ہوئے یوں تو جانوروں کا یہ رد عمل ایک طرح سے نہ سلجھنے والا معمہ لگتا ہے، اور سائنسدان اب بھی جانوروں کے اس بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن سائنسدانوں کے پاس کافی حد تک ان رویوں کے پیچھے موجود ممکنہ وضاحت موجود ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ سبھی جانور سورج گرہن کے دوران شاید وہ کچھ سینس کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے جو انسان نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے شاید یہ جانور اس طرح کا رد عمل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ سورج گرہن کے دوران فوٹو سنتھسس کا عمل مکمل طور پر رک جاتا ہے اور اسے پھر سے شروع ہونے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ تو وہ جانور جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کی موجودگی کو سینس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس دوران ہونے والی تبدیلی کے مطابق رد عمل پیش کرتے ہیں۔ یہ جانور شاید اسی لیے نائٹ ٹائم بیہیویئر کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ممکنہ طور پر انہیں لگتا ہے کہ رات ہو گئی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جانوروں کے اس طرح کا رد عمل پیش کرنے کی ایک اور ممکنہ وجہ آئنوسفیئر میں ہونے والی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے گرد 60 کلومیٹر سے 300 کلومیٹر کے دوران آئنوسفیئر موجود ہے، جس میں بہت زیادہ چارج پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ ان پارٹیکلز کو چارج اور انرجی سورج سے آنے والی شعاؤں سے ملتی ہے، لیکن سورج گرہن کے دوران یہ شعاعیں آئنوسفیئر تک نہیں پہنچ پاتی، جس کی بدولت آئنوسفیئر کا درجہ حرارت 3 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئنوسفیئر سے زمین کی طرف مخصوص ہوائیں چلتی ہیں جنہیں ایکلپس ونڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ممکنہ طور پر ایٹماسفیئر میں ہونے والی یہ تبدیلی ان جانوروں پر اثر انداز ہوتی ہے جن میں ہیٹ، ہوا اور درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی کو بھانپ لینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور شاید اسی ممکنہ وجہ کے پیش نظر جانور اس طرح کا عجیب و غریب رد عمل پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے
کہ سائنسدانوں کی طرف سے یہ وجوہات ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور سائنسدان اب تک جانوروں کے اس عجیب و غریب رد عمل کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور کسی بھی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جانوروں کے اس عجیب و غریب رد عمل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔